دیکھیں یہ ایک نیٹ ورک جو ہے نا وہ طویل عرصے سے کام کر رہا ہے، خصوصی طور پہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اجیت دوول جو اس وقت نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے انڈیا کا، اور اس زمانے میں جب وہ راگ چیف تھا تو وہ یہ کہتا تھا کہ ٹیررزم کو ہی ہمیں استعمال کرنا چاہیے پاکستان کے خلاف، کہ تاکہ وہ انڈیا کے خلاف کوئی بات نہ کر سکے، پاکستان کو ختم کرنا چاہیے، پاکستان کو بلیڈ کرنا چاہیے۔ لیکن اس کی ماضی کے اندر بھی مثالیں ملتی ہیں، جیسے کلبھوشن یادو کا معاملہ ہے، پھر شمبے والا معاملہ ہے جس کے اندر وہ شمبے کا علاج ہوتا رہا انڈیا کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عدیل وڑائچ۔ ناظرین، پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کو بڑی کامیابی ملی ہے۔ پاکستان میں پاکستانی شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی تھی اور ان کے جو ہینڈلرز ہیں وہ پکڑے گئے ہیں، اور یہ تانے بانے ملے ہیں بھارت میں۔ بھارت کی خفیہ ایجنسی را کس طرح یہاں پر ٹارگٹ کلرز کو ہائر کر کے پاکستانیوں کو قتل کروا رہی تھی، ٹارگٹ کلنگ کروا رہی تھی، یہ سارا معاملہ ہے کیا؟ اور آج دفتر خارجہ میں بڑی پریس کانفرنس سیکرٹری خارجہ اور اعلیٰ حکام کو کیوں کرنا پڑی؟ جانتے ہیں دفاعی امور کو اور فارن افیئرز کو کور کرنے والے سینئر صحافی محمد عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمد عمران صاحب، بہت شکریہ۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو ٹارگٹ کلرز پکڑے گئے ہیں یہ کس طرح کی کاروائیاں کر رہے تھے؟ وہ کون لوگ تھے جن کی یہ ٹارگٹ کلنگ کر رہے تھے، اور یہ نیٹ ورک کیسے بے نقاب ہوا؟ دیکھیں جو یہ لوگ جن لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے تھے وہ بنیادی طور پہ وہ لوگ تھے جو مقبوضہ کشمیر کی مظلوم عوام کے لیے آواز اٹھا رہے تھے اور ان کے لیے بات کرتے تھے، ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ جو ٹارگٹ کلرز ہیں وہ ان کے ہینڈلرز جو ہیں وہ بھی سامنے آئے، اور دونوں انڈین نیشنل ہیں، ان کی پوری آئیڈینٹیفیکیشن سامنے آ چکی، جو کہ پریس کانفرنس بھی کی گئی، اس میں بتایا گیا۔ جو ٹارگٹ کلرز ہیں اب وہ بنیادی طور پہ اگر ہم اس کو اس طرح دیکھیں کہ ایک پورا ویل تھاٹ اور ویل اسٹریٹجائز قسم کا آپریشن جو ہے وہ را کی جانب سے پاکستان کے اندر کیا جا رہا تھا اس ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے، کہ سب سے پہلے موڈس آپرنڈائی کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ایسے لوگوں کو چنا جائے جن کا کرمنل بیک گراؤنڈ ہے، اور پھر ان کو فنینشل انسینٹیوز دیے جائیں، پھر ان کو موٹیویٹ کیا جائے، اور پھر اس کے بعد جب وہ اپنا ٹارگٹ مکمل کر لیں تو ان کو محفوظ طریقے سے پاکستان سے نکال کر کسی اور ملک کے اندر وہاں پہ بھجوا دیا جائے۔ ہاں صاحب، یہ پاکستانی لوگ تھے جو ٹارگٹ کلنگ کر رہے تھے، ان کو کیسے یہ غیر ملکی ایجنسیوں کے ہتھے چڑھ گئے اور ان کے اعلی کار بن گئے؟ دیکھیں یہ ایک نیٹ ورک جو ہے نا وہ طویل عرصے سے کام کر رہا ہے، خصوصی طور پہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اجیت دوول جو اس وقت نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے انڈیا کا، اور اس زمانے میں جب وہ راگ چیف تھا تو وہ یہ کہتا تھا کہ ٹیررزم کو ہی ہمیں استعمال کرنا چاہیے پاکستان کے خلاف، کہ تاکہ وہ انڈیا کے خلاف کوئی بات نہ کر سکے، پاکستان کو ختم کرنا چاہیے، پاکستان کو بلیڈ کرنا چاہیے۔ لیکن اس کی ماضی کے اندر بھی مثالیں ملتی ہیں، جیسے کلبھوشن یادو کا معاملہ ہے، پھر شمبے والا معاملہ ہے جس کے اندر وہ شمبے کا علاج ہوتا رہا انڈیا کے اندر، اور جس دوران جو وہاں پہ افغان انٹرم گورنمنٹ سے پہلے جو وہاں پہ این ڈی ایس کا سیٹ اپ تھا، اس کے ساتھ را کے کلوز ٹائز تھے، اور اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے کافی زیادہ کلٹیویٹ کیے یہاں کے اندر جو ان کے فیسیلیٹیٹرز بھی تھے، جو اس طرح کے ٹارگٹ کلرز بھی تھے۔ لیکن اس میں یہ کہوں گا کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے ان کو ملک سے فرار ہونے سے قبل ہی کیسے ہوا گرفتار کیا۔ یہ کامیابی ملی کیسے؟ وہ کیا مناظر تھے کہ یہ لوگ جو فرار ہو رہے تھے ملک سے اور ان کو دھر لیا گیا؟ جی بالکل، یہ ملک سے فرار ہو رہے تھے، ماضی میں بھی ایسا کیا گیا کہ جو لوگ ملوث تھے، کراچی کے اندر ایک ٹارگٹ کلنگ ہوئی تھی، جماعت اسلامی کا ایک رکن تھے ان کی، اور اس حوالے سے بھی اب وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ یہ بھی فرار ہونا چاہ رہے تھے، لیکن ان کو انٹیلیجنس ایجنسیز نے بڑا دن رات محنت کر کے، خصوصی طور پہ اگر ہم ذکر کریں کہ آئی ایس آئی کا جو کاؤنٹر انٹیلیجنس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے اس کے حوالے سے بڑا کام کیا اور بڑا اس کو پوری تہہ تک پہنچے۔ یہ ایک جو ہمارے سمجھنے کی بات ہے کہ پاکستان جو ہم کہا جاتا ہے کہ پاکستان اس وقت ملٹی قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے، جس میں ایک طرف بلوچستان کے اندر انریسٹ کروایا جا رہا ہے، دوسری جانب ٹی ٹی پی کی افغانستان کے اندر موجودگی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک نیا فنومینا جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کیا گیا تاکہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے۔ عمران صاحب، پاکستان میں تو شاید یہ نیا فینومینا ہو، لیکن بھارت اس طرح کی کاروائیاں کینیڈا میں بھی کر رہا ہے، امریکہ میں بھی کر رہا ہے۔
بھارت تو اس حوالے سے عادی مجرم بن گیا ہے کہ وہ سر عام دندناتا دنیا میں پھر رہا ہے اور اس طرح کی کارروائیاں کر رہا ہے. جو اسے پسند نہیں ہے، جو اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، جو اپنے حقوق کی آواز اٹھاتا ہے، وہ دنیا میں ٹارگٹ کلنگ کی کارروائیاں کروانی شروع کر دی ہیں بھارت نے. یقیناً یہ ایک نیا فنومینا بھارت کی پوری اس کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں ہسٹری کے اندر کہ پہلی دفعہ نظر آ رہا ہے. اور وہ جیسے میں نے کہا پہلے بھی کہا کہ یہ ایک پالیسی کے تحت سوچی سمجھی ویل تھاٹ پالیسی اور اسٹریٹجی کے تحت یہ بھارت یہ ہے اقدامات کر رہا ہے. لیکن جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ کینیڈا کے شہری وہ جو سکھ رہنما نجر تھا اس کے قتل کے بعد جو ہے اس کو بھارت کو کافی سبکی کا سامنا کرنا پڑا. پھر امریکن نے ایک جو ہے وہ کوورٹ آپریشن کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کو بے نقاب کیا اور اس کے اندر گرفتاریاں بھی ہوئی. کس انداز سے دوسرے ملک کے اندر ایک امریکن شہری انڈین شہری بیٹھا ہوا تھا، وہ کس طرح ادھر ایک قتل کروانا چاہ رہا تھا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آہستہ آہستہ یہ بات ثابت کرتی چلی جا رہی ہے کہ بھارت بنیادی طور پہ ایک روگ سٹیٹ ہے جو اپنی جو عملداری کو اس ریجن کے اندر بڑھانے کے حوالے سے جو ہے وہ ہر قسم کے اقدامات کرتا جا رہا ہے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو ریسنٹ واقعہ پاکستان اور ایران کے درمیان ہوا تو ہمیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اور ایرانینز کو بھی اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا جو لوگ دونوں سائڈز پہ دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہے ہیں ان کے سپانسرڈ کون ہیں. کلبھوشن یادو کہاں بزنس کر رہا تھا، ان کے سپانسرڈ کون ہیں، کون لوگ ہیں جو اس طرح کے ٹیررزم کو ہوا دے رہے ہیں اور اس کے پیچھے کون سا ملک ہے. تو آپ کو ایک ہی ملک نظر آتا ہے، وہ انڈیا اور اس کی انٹیلیجنس ایجنسی ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ جس کو ہم را کے نام سے جانتے ہیں. عمران صاحب، اب بھی ایسے کوئی عناصر یہاں موجود ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کے ہاتھ جو ایویڈنس لگا ہے اور ان ایویڈنس کی بنیاد پہ آج ریاست پاکستان نے فارن آفس میں دنیا کو بتایا ہے کہ بھارت کس طرح کی کارروائیاں کر رہا ہے، کس طرح کے غیر قانونی کاموں میں ملوث ہے. تو ابھی بھی کوئی ایسے خدشات موجود ہیں یا یہ نیٹ ورک جو ہے اسے مکمل طور پہ بس کر دیا گیا؟ ابھی مکمل طور پہ بس نہیں کیا گیا. دیکھیں پاکستان نے کلبھوشن یادو کا ایک ڈوزیئر اور پوری ساری دنیا کے سامنے رکھا. پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر پاکستان نے ایک ڈوزیئر رکھا تھا جس کے اندر پوری ایون ان کی آڈیو کنورسیشن جو تھی وہ بھی سنائی گئی تھی کہ کس ملک سے پیسہ آ رہا ہے، پیسہ آگے کیسے اس کی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، کس طرح ٹارگٹ کلرز اپوائنٹ کیے جا رہے ہیں، کس طرح ان کو وہ پیسہ دیا جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی اس ساری صورتحال میں انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں پاکستان کی وہ بہت جلد اس پورے اس کو ضرور بسٹ کریں گی. اس سارے جو اس کے اندر لوگ انوالو ہیں اس پورے گینگ کے اندر اور اس پورے نیٹ ورک کے اندر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضرورت اس عمر کی بھی ہے کہ جو ریجن کے کنٹریز ہیں ان میں مائنس انڈیا جو باقی ممالک ہیں ان کو اپنی انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہے وہ بڑھانی چاہیے آپس میں، تاکہ جو ملک متاثر ہیں افغانستان ہے، پاکستان ہے، ایران ہے، رشیا ہے، چائنا ہے، جو اس ریجن کے ممالک ہیں ان کو انٹیلیجنس شیئرنگ اپنی بہت زیادہ بڑھانی چاہیے تاکہ اس طرح کے جو ٹیررسٹ نیٹ ورک ہیں ان کا خاتمہ کیا جا سکے. جیسے چائنا میں جب اولمپک ہوا تو پاکستان نے بہت زیادہ انٹیلیجنس شیئرنگ کی. اگر ہم ابھی دیکھیں اگر اس نیٹ ورک کی بات کرتے تو آپ دیکھیں کہ قطر کے اندر جو ان کے انڈین نیوی کے لوگ پکڑے گئے جن کو پھانسی کی سزا ہوئی، وہ اسپائنگ کر رہے تھے اسرائیل کے لیے، تھے وہ قطر نیوی کے اندر. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس بات کو ثابت کر رہی ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ ایک روگ سٹیٹ بنتا چلا جا رہا ہے. اور بی جے پی کی گورنمنٹ کے تحت وہ 2014 سے لے کر آنورڈ ہر ملک کے اندر جو ہے وہ ٹیررزم پھیلا رہا ہے اور ہر ملک کے خلاف جو ہے وہ کام کر رہا ہے تاکہ اس ایریے کے اندر اس کی ہیجمنی قائم ہو سکے. بہت بہت شکریہ. محمد عمران صاحب بتا رہے تھے کہ کس طرح بھارت دنیا بھر میں ٹارگٹ کلنگ کی کارروائیاں غیر قانونی طور پر کس طرح اپنے جو آواز اپنے خلاف اٹھنے والی ہے اس کو دبانے کے لیے لوگوں کو قتل کروا رہا ہے. ہم کینیڈا میں دیکھتے ہیں، ہم امریکہ میں دیکھتے ہیں، پاکستان کی مثال سامنے آ گئی، لیکن ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے اس نیٹ ورک پر ہاتھ ڈال دیا ہے اور آنے والے دنوں میں کئی انکشافات جو ہیں وہ سامنے آنے والے ہیں. عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.